الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کی ایک نہ ایک دن اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے پیشی ہوگی. اسے پیش کیا جائے گا اور وہ پیشی ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے سب سے مشکل گھاٹی ہوگی، سب سے مشکل لمحہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس پیشی والے دن اس قدر پریشانی ہوگی، اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اس دن جو ماں اپنا بچہ جنے گی وہ اس دن کی سختی دیکھ کر پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے گا. یہ بات میں بیان کروں، آپ سنیں. بیان کرنے سے یا سننے سے اس پرفتن دور میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اس بات کی خبر نہیں ملتی. اس پیشی کا اور اس دن کی جو مشکلات ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم فتنوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں. اور بیٹا بات نہ کرو، ان کو الگ الگ کر دیں. ہم اپنی دنیا داری کے اندر اپنے روز کے معاملات کے اندر اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ آج بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تو مقتدی ہیں، قرآن و سنت سنتے ہیں، جمعے کے دن سنیں یا کسی نماز کے بعد کسی صاحب علم سے درس میں سنیں. آج اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ اس ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے مجھ جیسے گناہگار انہوں نے بھی قرآن و
و سنت بیان کرنے کے باوجود اس دن کی پیشی کی سختی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. انہیں احساس مر چکا ہے. آج ہم جیسے لوگ جو لوگوں کو قرآن و سنت کی دلائل سے ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے خطبے دیتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آج تو معذرت کے ساتھ اکثریت سے میں کہتا ہوں الا ماشاءاللہ خوش قسمت بھی لوگ ہیں، مگر آج اس ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے اکثر لوگوں کی اس پریشانی اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کی فکر مر چکی ہے. استاد گرامی حافظ مسعود عالم سب کہو اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین. وہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اکثر مجلسوں میں ان کی زیارت کرنے جائیں تو وہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے شک پڑتا ہے کہ ہمارے علماء قرآن و سنت بیان کرنے والے، ان سے لوگ قرآن اور سنت سن کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کہتے ہیں مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کا جانا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. یہ صاحب علم کہہ رہا ہے، اور میرا تجربہ ہے جتنا میں علماء کی جوتیاں اٹھانے والا اور ان علماء کو اپنی بخشش کا سبب جاننے والا ہوں، اللہ جانتا ہے میرے نزدیک میری جماعت میں حافظ مسعود عالم جیسا عالم بھی کوئی نہیں اور صاحب عمل بھی کوئی نہیں ہے. اگر وہ متفکر ہے، وہ فکر مند ہے، تو پھر اپنے معاشرے کا اندازہ خود لگا لیجئے. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ آج ہمیں سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ اپنے نبی کی راہ پہ لے آئے. جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، پیشی، اس پیشی سے ڈرنا چاہیے، اس پیشی کی فکر کرنی چاہیے. آج آپ کے ستیانہ بنگلہ کے SHO کے ہاں آپ کو پیغام ملے کہ تھانے دار نے بلایا ہے اور آپ پہ چوری کا الزام ہے، آپ پہ زنا کا الزام ہے، آپ پہ بدکاری کا الزام ہے، آپ پہ ڈاکے کا الزام ہے، اور کل آپ کو 4 بجے تھانے میں بلایا ہے. مجھ سمیت ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر گناہگار ہیں تو سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، اگر بے گناہ ہیں تو دلائل ڈھونڈتے ہیں کہ دلیل کر دیں گے کہ وہاں ہم جا کے یہ بات کہیں گے، وہاں یہ دلیل پیش کریں گے، وہاں یہ بات کہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ہم پہ الزام ہے. اے لوگو، دنیا کے تھانوں میں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، رب کی عدالت میں جھوٹ نہیں چلے گا. یہ لکھنے والے کاتبین یہ وہی لکھتے ہیں جو آپ سے دیکھتے ہیں. ان جیسا روئے زمین پر نہ کوئی سچ لکھ سکتا ہے اور نہ کوئی حق لکھ سکتا ہے. تو آؤ ان تھانے داروں کی پرواہ نہ کرو، پروردگار کی پرواہ کرو، اور اس پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونے سے پہلے اور اس کی پیشی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
کہ آج کوئی پتہ نہیں چلتا. ہماری عمر کے، ہم سے 10 سال کے چھوٹے، ان سے 10 سال کے چھوٹے، کیا پیغام ملتا ہے کہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا، ایک ادنا سی موٹر سائیکل لگ گئی، وہیں مر گیا. ایک اٹیک سے مر گیا، کوئی کہاں مر گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ بس جی اللہ دا حکم. میں رات ایک فوتگی پہ گیا ہوا تھا سیالکوٹ، تو وہاں جتنی دیر میں بیٹھا میں یہی سوچتا رہا کہ جو بھی آیا وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کوئی بیماری تو نہیں تھی، یہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے مبرہ تھا، صحت مند تھا، بڑی سائیکل چلاتا تھا، بڑی ورزش کرتا تھا، بڑا توانا تھا، بڑا قوی تھا، بہادر تھا، مضبوط تھا. اپنے سٹاپ پہ گیا، اسے ایک گاڑی والے نے ہٹ کیا اور وہیں مر گیا. اور اس کے جواب میں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ بس جی پھر امر ڈاڈا ہے. لوگوں، اگر اس کا امر ڈاڈا ہے تو اس کی پیشی بھی ڈاڈی ہے، اس کا انصاف بھی ڈاڈا ہے. اور اس کا آغاز جب میں اور آپ کفن میں لپٹ جاتے ہیں اور لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ویرانوں کی نظر کر دیتے ہیں، قبرستانوں کی نظر کر دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر منو مٹی پڑ جاتی ہے، پھر یاد رکھنا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو لہذا میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آؤ، اس پیشی والے نے اس پیشی سے پہلے جو میرا اور تمہارا بندوبست فرمایا ہے وہ کسی اور کا نہیں فرمایا ہے، تاکہ حجت قائم ہو جائے، دلیل بن جائے. کیونکہ اس سے بڑا مہربان تو جننے والا ماں باپ بھی نہیں ہے. 99% عرش والا پیدا کرنے والی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور تمہیں راستہ نہ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ ماں سے پیار زیادہ کرے پھر بھی مجھے اور تجھے جہنم میں جلتا دیکھ لے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج جو میرے دل میں درد اٹھتی ہے اپنے لیے کہ مجھ جیسا گناہگار، آپ جیسے لوگ، اس معاشرے میں بسنے والی اکثریت وہ راہ چھوڑ چکے ہیں جس راہ پہ چلتے ہوئے انہیں پیشی والے دن پریشانی نہیں آئے گی. آج عالم یہ ہے کہ دینداروں نے کیا پکڑا ہے. کسی نے کہا بس نماز پڑھ لو دین ہے، باقی سارے محلے کو کافر کہہ دو کوئی پرواہ نہیں، گالیاں دو کوئی پرواہ نہیں، چوری کرو، ڈاکہ کرو، زنا کرو، بدماشی کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، حسن زن برباد کرو، بدزنی کرو، کوئی پرواہ نہیں. بھئی مجھے بتلاؤ آپ کے ہاں خوش قسمتی ہے اس ستیانہ بنگلہ کے اوپر آسمان والے کی رحمت ہے، اور جس طرح کا رب نے ادارہ تمہارے اس شہر کو نصیب کیا ہے کسی اور کو نہیں کیا ہے. میں شخصیت پرست نہیں ہوں، حق پرست ہوں اللہ کے فضل سے. اس ستیانہ کے اندر جہاں سمسام جیسے محبت رسول کرنے والے گزر جائیں، جس دنیا میں جس شہر سے میاں باقر جیسے ولی گزر جائیں، جس شہر میں عبداللہ امجد چھتوی جیسے شیخ الحدیث گزر جائیں، جس شہر میں عتیق اللہ سلفی جیسے اللہ کے دوست موجود ہوں، پھر بھی میں اور تو
رب کے دین سے ہٹ جائیں، رب کے قرآن سے ہٹ جائیں، محمد کے فرمان سے ہٹ جائیں، تو یاد رکھنا اس پیشی والے دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں۔ اس نے تو ہدایت کا مرکز تمہارے گھروں کے دروازوں تک پہنچایا ہوا ہے کہ آؤ، آنکھیں کھولو، کان کھولو، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لو۔ کیا کرو؟ یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا محمد کا فرمان لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو رب کا قرآن مل جاتا ہے اور محمد کا فرمان مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود وہ جاہل مر جائے، اس کے باوجود وہ دین کو نہ سمجھے، اس کے باوجود وہ حق نہ پا سکے، وہ قیامت کے دن عرش والے کو کیا جواب دے گا بھائی؟ کیا جواب دے گا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اس عرش والے نے حجت قائم کی ہے، دلیل بنایا، کیا فرمایا؟ مکہ کی بستی ہے۔ آؤ میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مکہ کی بستی ہے، زمانے کی ہر طرح کی بیماری موجود ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بدعات ہیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کا جذبہ ہے، عزت و آبرو کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، اور جوان بچیوں کو اپنے ہاتھ سے باپ دفن کر رہا ہے۔ کوئی ایسا پاپ نہیں اس وقت مکہ میں جو نہ ہو۔ آسمان والے نے کیا بندوبست فرمایا؟ فرمایا اب ان کے پاس اس کو بھیجا ہے کہ جسے بھیجنے کے بعد اب میں نے بھی کسی اور کو نہیں بھیجنا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، وہ مشرک بھی تھے، وہ بدکار بھی تھے، سیاکار بھی تھے، ریاکار بھی تھے، جھوٹی عزت و آبرو کے لیے 40 سال تک لڑتے تھے۔ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا علت تھی؟ کہ ان کے اندر بلال جیسا حبشی، رنگ بھی کالا، زبان بھی توتلی، قد بھی چھوٹا، نسل بعد نسل غلام ہے، زمین پہ ٹوٹا جوتا مارتا ہے، اللہ اس کی آواز کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ لوگوں وجہ یہی تھی، سبب یہی تھا کہ بلال نے ساری دنیا کی طاقتوں سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا تھا اور آمنہ کے لال کے رخ زیبا پہ اپنی نظروں کو جما لیا تھا۔ آج بھی کوئی ستیانہ بنگلہ کا ہو، کوئی فیصل آباد کا ہو، پنجاب کا ہو، پاکستان کا ہو، سارے دنیا کا ہو، اس کے لیے بھی قیامت تک کے لیے اگر کلیہ چلے گا، اگر دستور چلے گا، اگر طریقہ چلے گا، تو وہی بلال حبشی والا چلے گا، اور کوئی طریقہ چل نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ عرش والے نے قیامت تک کے لیے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر کسی کا سکہ چلایا ہے تو وہ اکیلے آمنہ کے لال کا چلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے آنے کے بعد اب چھوٹے چھوٹے مولویوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، اماموں کی کیا اوقات، فلاسفروں کی کیا اوقات، محدثوں کی کیا اوقات، فقیہوں کی کیا اوقات،
فرمایا اب اس کے آنے کے بعد عیسیٰ بھی آیا تو اس کا امتی ہی بن کے رہے گا. اس سے بڑا اور کیا رب عزت دے سکتا ہے؟ لوگوں آؤ یاد رکھنا، میں جو عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے، ان جمعوں کا فائدہ تبھی ہے، ان نمازوں کا فائدہ تبھی ہے، ان واز کا فائدہ تبھی ہے کہ ہم شیطان سے ٹوٹ جائیں، رحمان سے جڑ جائیں، ہمارے گناہ رب معاف کر دے، ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی آباد بدبستیاں اللہ اپنی رحمتوں سے آباد کر دے. آؤ، اگر تو یہ نصیب میں آیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اس زندگی کیا فائدہ کہ جائیداد بھی ہو، محلات بھی ہو، چدراہٹ بھی ہو، سرداری بھی ہو، نمبرداری بھی ہو، حکومت وقت بھی ہو، حاکم وقت بھی ہو، لیکن مرتے ہی جوتے پڑنے شروع ہو جائے، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ میں آج ہی بھائی عبد الخالق اس گاؤں میں داخل ہوتے کہہ رہا تھا کہ مولانا عتیق اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے گزرتا تھا تو بابا جی سمسام ایک بکری چرایا کرتے تھے اور اپنی زبان سے یا رب کی حمد گاتے تھے یا رب کے رسول کی نعت گایا کرتے تھے. تو میں سوچ رہا تھا اللہ یہ کیا ہے بستی، نہ کوئی بڑا شہر ہے، نہ اس کے گرد و پیش کوئی اچھا حدود اربا ہے، لیکن عرش والے تو نے ثابت کیا ہے کہ ان بستیوں سے بھی ان 1440 سال کے بعد بھی کوئی اٹھے اپنا جینا مرنا اپنے نبی کے مطابق کر لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے اللہ اس کا نام نہیں مٹنے دیتا ہے، نہیں مٹنے دیتا ہے. رب نے تو آپ کے گاؤں سے ثابت کیا ہوا ہے، یہاں ثابت شدہ بات ہے. کوئی ایسا ملا، کوئی ایسا وائز، کوئی ایسا مقرر پاکستان میں پنجابی ہو اور بتلاؤ جب تلک وہ سمسام کی نعت نہیں پڑھتا لوگ اسے مانتے نہیں ہیں، نہیں مانتے ہیں. اللہ اکبر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آؤ وہی فارمولہ، وہی قاعدہ، وہی کلیہ، وہی طریقہ، وہی راستہ، وہی سنت، وہی پیمانہ اور جو مکہ کے بدوؤں نے اختیار کر کے جنت کی وراثت حاصل کی تھی نا، آج میں اور تم کتنے مرضی پاپی کیوں نہیں ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. کہ آ جاؤ، اتنی سی بات ہے، آج عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مدینے والے پہ درود پڑھو، مغرب کی اذان سے پہلے اپنی جھولی اٹھا کے کہو اللہ، اللہ بس ہو گئی ہے، اللہ پھاپ کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ جسم مردہ ہو چکے ہیں، اللہ گھروں میں بے برکتیاں ڈیرے ڈال چکی ہیں، اللہ سکون برباد ہو چکا ہے. اے کعبے کے رب، اے عرش والے، آج سارے گناہوں کو معاف کر کے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اتنے الفاظ کہنے ہیں، اتنے الفاظ کہنے ہیں کہ سنو، مجھے یہاں پھر آپ کے ہی بستی کے، آپ کے ہی علاقے کے بزرگ کی بات یاد آئی. شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ عبدالعزیز علوی صاحب
سب کہو حافظہ اللہ. میں جامعہ سلفیہ میں ان کے پاس گیا، 2-3-4 ماہ کی بات ہے. میں نے کہا شیخ، شکریہ، میں نے کہا شیخ میرے لیے دعا فرمانا. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا. دعا کی درخواست کی عبدالعزیز الوی صاحب سے. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے میں بھی کروں گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو، تم بھی کرو، تم بھی میرے لیے کرنا. میں نے کہا شیخ میں تو گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، دنیا دار ہوں، میں تو آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں. سن لو، کعبہ کا رب جانتا ہے اہل حدیثو تمہارا اس جماعت سے واسطہ ہے اور ان بڑوں سے واسطہ ہے جو اس پرفتن دور میں بھی یا رب کے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا محمد کی حدیث کی روایات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نزدیک دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے میرے بھائی بات سن، یہی تو معاملہ دین کہتا ہے. اور سننا، 39 چک کی اس عظیم مسجد میں آنے والوں، اپنے عظیم علماء کی باتیں سن لو. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بھائی یہی تو دین رہنمائی کرتا ہے کہ ساری زندگی کا پاپی جب اس سے جڑتا ہے تو ولیوں کو بھی پیچھے کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ بڑے بڑے ولیوں کو کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، آج میرا بندہ مجھ سے صلح کرنے آیا ہے. اور فرمانے لگے ایسے عالم میں جب ایک پاپی گناہگار اپنے پروردگار سے صلح کرتا ہے، وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی مانگتا ہے عرش والا اس کی لاجیں رکھ لیتا ہے. تو بھائیو آؤ، اگر گناہوں کو بخشوانے کا ارادہ ہے، آؤ اگر اپنی قبروں کو منور کرنے کا ارادہ ہے، آؤ اگر محشر کے دن عرش والے کے ہاں پاس ہونے کا خیال ہے، آؤ اگر محشر کے دن حوض کوثر کے جام کی فکر ہے، اگر پل صراط سے گزر کر مدینے والے کے پیچھے جنت کا وارث بننے کا شوق ہے، تو پھر آؤ، ایک ہی فارمولہ ہے، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر محمد کی اتباع کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. جو گزر گئی سو گزر گئی، جو ہو گیا سو ہو گیا. اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اب جو ہوا سو ہوا، اب جو باقی دن رہ گئے ہیں اللہ، اگر فجر کی اذان کے وقت اٹھا تو تیرے نبی کے مطابق اٹھوں گا، اگر میں رات بستر تک واپس آنے تک اس دنیا میں زندگی گزارتا ہوں تو اللہ تیرے نبی کے مطابق گزاروں گا. رات کو اپنے بستر پہ لیٹنے پہ اے اللہ اپنی مرضی سے لیٹوں گا نہیں، تیرے مدینے والے کی مرضی سے لیٹوں گا. میں جیوں گا اس کے مطابق، مروں گا اس کے مطابق، کھاؤں گا اس کے مطابق، پیوں گا اس کے مطابق، جیوں گا اس کے مطابق. تو وہ کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. آ تو صحیح، اس کے در پہ آ تو صحیح. اور امام ابو حنیفہ کا نقشہ نہ لے کے آنا رحمت اللہ علیہ، امام شافعی کا مقلد بن کے نہ آنا، امام احمد کا گلے میں پٹا ڈال کے نہ آنا، امام مالک کا مقلد بن کے نہ آنا،
صرف آمنہ کے لال کا متبع بن کے آنا، اس کی پیروی کر کے آنا، اس کا غلام بن کے آنا، اس کا نوکر بن کے آنا، اس کا تابعدار بن کے آنا، اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ پیدا کرنے والا ایک ہے اور پیدا ہونے والے بے شمار ہیں، اس کے مقابلہ میں ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ تو وہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن آؤ اس کے در پہ آنا ہے تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ اگر مدینے والے کے غلام بن کے آؤ گے تو کہتا ہے میں آسمانوں سے تمہارے لیے پیار کا اعلان کر دیتا ہوں، میں محبت کروں گا۔ مجھے بتلاؤ، اس بات کو سوچو کہ جس سے رب پیار کرے، سوال ہے میرا، اور جس سے رب پیار کرے اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت ہے؟ کیوں بابا جی؟ آج یہ مسجد میں آنے والوں سے آسمان والا آسمانوں پہ بیٹھا اعلان کر دے کہ جاؤ دنیا کے کنارے پہ اعلان کر کے آ جاؤ کہ میں نے ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور آئندہ ان سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ لیکن سن لو، طریقہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، ایک طریقہ ہے۔ ایک کیا؟ کہ جو کرنا ہے وہ محمد کے مطابق کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں وہ کھڑا کرے وہاں کھڑا، اور جہاں سے وہ چلائے وہاں چلنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے مسلمان تو اگر زندہ رہے، سن لو میرا فتویٰ، اور میں یہ فتویٰ اپنے باپ کی طرف سے نہیں دے رہا، اپنے دادا کی طرف سے نہیں دے رہا، میں شہید ملت احسان علی ظہیر سے نہیں دے رہا، ثناء اللہ مرسری کا فتویٰ نہیں سنا رہا، میں سید داؤد غزنوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا۔ اور کعبہ کا رب جانتا ہے، میں تو رب کے قرآن کی آواز سنا رہا ہوں، آواز سنا رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ آ جاؤ، اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تمہارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا محبوب بنانا، اللہ کے ہم نے محبوب بننا ہے۔ اور کتنی سعادت کی بات ہے دنیا میں نا کہ جھوٹی محبت سنتے ہیں، کی کہندے نے وہ جی محبت کرتا ہے فلاں سے، لیکن جس سے کرتا ہے وہ بڑے نخرے کرتا ہے، کہتے ہیں، کہتے جس سے پیار ہو جائے پھر وہ نخرے تو کرتا ہی ہے نا۔ اور لوگوں کیا منظر ہوگا جب اللہ مجھ سے اور تم سے پیار کرے گا، کیا غالب ہوگا؟ یہ ہے محبت، کامیاب محبت۔ تو میں کہہ رہا تھا، آخری باتیں سن لو، کہ اگر آپ کا ایمان بن جائے، اور اللہ سے دعا ہے بن جائے، اللہ سے دعا ہے بن جائے، یہی دنیا کی کامیابی ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے، باقی سب ناکامیاں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے آنے کے بعد اب ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ نبی بھی آخری ہے، یہ امت بھی آخری ہے، اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن بھی آخری ہے، اور اس کے آنے کے بعد اب میرے نبی کا فیصلہ بھی آخری ہے۔ اور فرمایا جہاں وہ روکے وہاں رک جاؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی شادی کرتے ہیں نا، شادی تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پہ 2 منٹ کے لیے صرف نکاح پڑھواتے ہیں، 2 منٹ کا،
3 منٹ کا نکاح ہوا، تلاوت ہوئی، دعا ہوئی، ابھی مولوی صاحب مجمع سے نہیں نکلتے کہ کنجر خانہ شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتلاؤ کیا یہ شادی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ آج تیری خوشی بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو، آج تیرا غم کسی فوتگی پہ چلے جاؤ، اسے کہو بھائی ہر بات پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. خدا کی قسم آج تو یہ حالت ہے کہ کسی کے گھر جا کے فوتگی کا افسوس کرنے جائیں تو اس کو ہاتھ اٹھا کے تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، اٹھاتا ہی نہیں ہے. ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ دعا ہو رہی ہے. اور ظالموں، اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا. جو نبی کی سنت ہے اور خدا کی قسم اس میں آسمانوں سے رب برکتیں ڈال دیتا ہے. تو بہرحال اپنا غم بھی منوانا ہے تو نبی کے مطابق منا، اپنی خوشی نبی کے مطابق کر لے، اپنی نماز نبی کے مطابق کر لے، اپنا زکات نبی کے مطابق کر لے. جب تو سب کچھ نبی کے مطابق کر لے گا، عرش والا تیرے مطابق ہو جائے گا. یہی پیمانہ ہے. ہو اللہ اکبر. جن لوگوں نے یہ عزتیں پائی، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ وہ امام آیا ہے، توجہ میری طرف، وہ امام آیا ہے جو قدم زمین پہ رکھ کے آغاز کرتا ہے، انتہا سدرۃ المنتہا پہ جا کے کرتا ہے. وہ امام آیا ہے، وہ اگر چاند کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو چاند اس کے قدموں میں آ گرتا ہے. وہ امام آیا ہے، اگر نماز کے اندر وہ اپنا چہرہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ اس کی اتنی لاج رکھتا ہے بیت اللہ تبدیل کر دیتا ہے، قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. وہ امام، وہ پیشوا، وہ مقتدا کہ اس نے پھر جہاں جسے کھڑا کیا اور انہوں نے مر جانا گوارا کر لیا، پر نبی کے حکم کے آگے قدم اٹھانا گوارا نہ کیا. ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری، سب کو رضی اللہ تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ابو ذر کا پاس ہوا، پاس سے گزرے، فرمایا ٹھہر جاؤ ابو ذر، رک جاؤ. رک گئے. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا یہیں رکے رہنا جب تک محمد واپس نہیں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثالیں کن کے لیے ہیں؟ بھینسوں کے لیے ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے ہیں؟ کن کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں. اور سن لو، اگر آج ہم اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اسے اپنا پیشوا بنا کے زندگی نہ گزاری تو یاد رکھنا تم اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے ہو. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ابو ذر ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہیں آتا یہی رہنا، یہی رہنا. ابو ذر کہتے ہیں میں رک گیا، دیکھتا ہوں کہ آقا چلتے چلتے میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے. اوجل ہوئے، اچانک میرے کانوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. میں پریشان ہو گیا، اللہ خیر کرے کسی بدبخت نے میرے نبی پہ حملہ نہ کر دیا. میں پریشان ہوا، میں نے سوچا کہ بھاگ کے پیچھے جاؤں، دیکھوں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. ابو ذر کہتے ہیں ابھی میں نے قدم اٹھانا ہی چاہا کہ میرے دل میں اللہ نے آسمانوں سے ڈالا، ابو ذر نہ قدم اٹھانا، نہ اٹھانا. ہائے ہائے ہائے. آج کے جمعے کے بعد اللہ تیرے سامنے یہ فقیر بھی کہتا ہے، اللہ یہی میرے جو بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد جو بھی قدم اٹھائیں تیرے نبی کے حکم کے مطابق اٹھائیں، اپنی مرضی سے نہ اٹھائیں. کیا کیا؟ فرمایا اٹھانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ذر تمہیں وہ یہاں کھڑا کر کے گیا ہے جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اپنی مرضی سے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور ایک ہی تو دنیا میں امام ہے 39 جک والو کہ جس کے یہ ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ اتنی بڑی دلیل رب نے آپ کے لیے بنائی، اتنی بڑی حجت، قیامت تک کے لیے کہا سب کچھ مٹ جائے گا، نہ قرآن مٹے گا نہ محمد کا فرمان مٹے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اس کا طریقہ۔ اب ایسے نبی کو چھوڑ کے تو کسی جاہل ملا کی بات کو دین ماننا گناہ ہے کہ نہیں؟ اپنے نفس کی پوجا کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ اپنی تمام اپنی نفسانی خواہشات اپنی زندگی گزارنا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہاں یاد آیا؟ سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ کہنے لگے بادشاہ ہے، بادشاہ 2 سال حکومت کی ہے، صرف 2 سال، اور 40 سال کی عمر میں قبر میں چلا گیا تھا۔ کیا نام ہے؟ اور نام تو لے لو، عمر بن عبدالعزیز۔ اور آج اس محمد کے منبر پہ اگر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کعبہ کے رب کی قسم محمد کی تابعداری کی وجہ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا جب حکمران بنا تو جواب میں خطبہ دیا اور کہنے لگا لوگو میں 40 سال کا ہونے والا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح کا رہبر و رہنما آسمان والے نے قیامت تک کے لیے ہمیں نصیب فرمایا ہے، فرمایا اس کے آنے کے بعد 40 سال، سننا بات، 40 سال کوئی اس کا امتی زندگی پا جاتا ہے تو فرمایا محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نقشہ بھی ہے، اس کی سنت بھی ہے، اس کی سیرت بھی ہے، اس کی حکمرانی بھی ہے، ہر نقشہ اس کا دنیا میں موجود ہے۔ اور فرمایا اس کا نقشہ بھی ہو اور اس کا ماننے والا 40 سال کی عمر کو بھی ہو جائے اور پھر مر جائے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی کہ اللہ تو نے وقت نہیں دیا ہے، وقت نہیں دیا ہے۔ اس مسجد میں جو 40 سال کا ہو گیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے قول کے مطابق، اسے اور مجھے آج ہی اس جمعے کے خطبے میں اللہ سے وعدہ کر لینا چاہیے کہ اللہ پچھلی پہ رحمت کا قلم پھیر دے، اگلی محمد کے نقشے کے مطابق کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نقشے کے مطابق کر دے۔ تو کیسے کیا؟ فرمایا ابو ذر کہتے ہیں میرے دل میں جب خیال آیا تو میں وہیں رک گیا کہ ابو ذر تمہیں وہ کھڑا کر کے گیا ہے جو رب کی مطابقت سے بولتا ہے، اور کوئی اور امام کہہ سکتا ہے میں اللہ کی مرضی سے بولتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ یہاں میں رک کے اس امام کی ایک اور بات سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت رافع سب کو ہو رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے چوک میں بیٹھ کے ہنڈیا بن رہے ہیں، آقا ساتھ سے گزرے، رافع کیا کر رہا ہے؟ سننا بات، اور بھائی توجہ میری طرف، کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج میرے دل میں خیال آیا ہے، بڑی مدت ہوئی ہے میں نے گوشت نہیں کھایا، آج دل چاہتا ہے کہ میں سالم بکرا بھون کے اکیلا کھاؤں، اکیلا کھاؤں۔ آپ بھی پاس بیٹھ گئے، کیا منظر ہوگا؟ ہائے ہائے اللہ، کیسے وہ احسان لئی ظہیر کہا کرتے تھے کہ اللہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جہاں آمنہ کا لال قدم رکھا کرتا تھا، اللہ کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جو خدیجہ الکبریٰ اپنے دوپٹے سے پھاڑ کے اس کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ کیا منظر ہوگا جب کائنات کا امام، دنیا و آسمان کا امام، سب کچھ کا مالک، وہ اپنے ادنے سے غلام سے کہہ رہا ہوگا کہ اس ہنڈیا سے مجھے بھی گوشت نکال کے دے۔ کیا منظر ہوگا؟ فرمایا رافع اس بکرے کی ایک دستی مجھے دو، میں کھانا چاہتا ہوں۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دستی نکالی،
ہے آقا کو پیش کی، آقا نے نوش فرمائی، تناول فرمائی، کھائی، پھر فرمایا رافع ایک دستی اور نکال۔ رافع نے دوسری دستی بھی نکالی، اور ثابت ہوا پیر اور مرید کی ایسے ہی محبت ہونی چاہیے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، نہ پیر بڑے گدے پہ بیٹھا ہے، نہ فقیر زمین پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے نقشہ، یہ ہے سیرت، یہ ہے طریقہ، اور یہ ہے آسمان والے رب کی طرف سے جنت کی راہ۔ اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔ دو دستیاں کھائی، دو دستیاں، اہل حدیثوں دو دستیاں کھانے کے بعد فرمایا رافع ایک دستی اور نکال، میں اور دستی کھانا چاہتا ہوں۔ رافع مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دنیا میں کوئی ایسا بکرا تو پیدا نہیں ہوا جس کی 3 دستیاں ہوں، بکرے کی تو دستیاں ہی 2 ہوتی ہیں۔ آؤ لوگوں، آج جس امام کو، جس مقتدا کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ ہے ہم 1 ارب 80 کروڑ اس دنیا میں مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور ہر طرح کی ذلت ہمارے اوپر ٹھونس دی گئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اس امام کو چھوڑا ہوا ہے جس کی زبان اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا جواب دیا جب اس نے کہا کہ دستیاں تو ہوتی 2 ہیں؟ اہل حدیثوں اور بریلویوں، دیوبندیوں، اہل سنت، مسلمان، اپنے امام کی ذرا شان تو دیکھ لے۔ کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا رافع کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر آج تو محمد کے کہنے پہ اپنی ہنڈیا میں 3ری مرتبہ ہاتھ ڈال دیتا، عرش والا تیرے ہنڈیا سے 3ری دستی بھی نکال دیتا، 3ری دستی بھی نکال دیتا۔ یہ امام ہے تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں سے ہلنا اس لیے گوارا نہ کیا کہ مجھے وہ کھڑا کر کے گیا ہے جو عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ فرماتے ہیں آقا واپس آئے تھوڑی دیر بعد، اور میں نے دور سے دیکھا کہ میرا نبی واپس آ رہا ہے، اور میرا امام واپس آ رہا ہے۔ پاس آئے، میں نے سوال کیا کہ آقا جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تھے آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہیں کھڑے رہنا، میں کھڑا ہو گیا، لیکن میرے کانوں میں اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تھی۔ اللہ کے رسول، میں بھاگ کے آپ کے پیچھے آنا چاہتا تھا، لیکن میں اس لیے رکا رہا کہ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، آؤ۔ آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رافع تو نے ٹھیک کیا ہے، تو نے میرے حکم کی پاسداری کر کے اپنے رب کو اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے۔ اور پھر سن لے، میں سب سے پہلے اس دھماکے کی خبر بھی تجھے دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو نے میری غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ جب میں تم سے جدا ہوا، مدینے سے باہر نکلا، آسمانوں سے جبرائیل مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، اور فرمایا ابو ذر آج تک 23 سالوں میں جبرائیل مختلف شکلوں میں مجھے ملنے کے لیے آتا رہا، آج پہلا موقع ہے کہ جبرائیل اپنی اصلی حالت میں آیا ہے۔ اور جب اس نے اپنے پروں کو مدینہ کے باہر کھلے میدان میں رکھا تھا، یہ اس کے پروں کا زلزلہ تھا، اس کے پروں کی دہشت تھی۔ ابو ذر میں تمہیں پیغام بھی سنا دیتا ہوں، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا تیرے لیے اعلان ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے، اپنی امت تک یہ رب کا پیغام پہنچا دو۔ تیرا رب کہتا ہے تیری امت میں سے جو توحید پہ مرے گا اللہ اسے کبھی بھی جہنم کا ایندھن نہیں بننے دے گا، نہیں بننے دے گا۔ آؤ اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کا عقیدہ اختیار کرو، اس کی نماز اختیار کرو، اس کا خطبہ اختیار کرو، اس کا جہاد اختیار
سیاست اختیار کرو جب تم اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات اس کے مطابق کر لیتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم اللہ تمہیں اپنے محبوبوں میں لکھ لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زبیر اور ایک انصاری آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم دونوں بھائیوں کے باغ ساتھ ساتھ ہیں اور جو پانی کی نالی آتی ہے وہ دونوں کو سیراب کرتی ہے۔ زبیر کا باغ پہلے ہے، انصاری کا بعد میں ہے، لیکن انصاری کہتا ہے پہلے میں پانی لگاؤں گا اور زبیر کہتا ہے میں پہلے لگاؤں گا۔ ذرا بات سننا، اب پھر میں دہرا دوں بات کو تاکہ بات کی سمجھ آ جائے کہ دو لوگ کون ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئے کس کے لیے ہیں؟ نماز کا اختلاف نہیں ہے، روزے کا اختلاف نہیں ہے، جہاد کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا۔ اس وقت حالات یہ ہے، اس امت کا بیڑا غرق ہو گیا، اتنا مبارک نبی، اتنا روشن نبی، مگر اس امت کا اپنے رب کے بارے اختلاف ہے۔ ایک کہتا عرش پہ ہے، دوسرا کہتا لا مکان ہے، تیسرا کہتا ہر چیز کے اندر ہے، چوتھا کہتا کچھ ہے، طرح طرح کے عقیدے ہیں، اور اسی لیے امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی ہدایت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دو صحابی آئے اور اختلاف کس پہ ہے؟ پانی پہ، معمولی سی بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ وہاں موقع پہ چلے گئے، جا کے دیکھا کہ اب زبیر کا باغ پہلے ہے اور انصاری کا باغ بعد میں ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر تو پہلے سیراب کر لے اپنے باغ کو، پھر اپنے بھائی کو پانی دے دیا کر، پھر اپنے بھائی کو پانی دے دیا کر۔ اللہ اکبر! مسلمان اس نبی سے ذرا بھی ہٹنا میری تیری بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحابی ہے، صحابی، کوئی دین کا جھگڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پانی کا جھگڑا ہے۔ اور انصاری کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں مینوں پہلو ہی پتا سی کہ فیصلہ تو پھوپھی کے بیٹے کے ہی حق میں ہوگا نا۔ صرف اتنی بات کہی، بدزنی کہی، بدزنی کی۔ آقا مسکرا کے چل دیے۔ ابھی مسجد نبوی میں نہیں پہنچے کہ جبرائیل قرآن لے کے آ گیا۔ اے لوگو ظالموں، آج نماز پڑھتے کہتے ہو اب بدبختی سے ہاں جی حدیث تو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، مگر اختلاف ہے۔ لو آمین اونچی کہنا
حدیث ہے لیکن اختلاف ہے. اور بتلاؤ جب میرے نبی کی حدیث آ جائے اور پھر تو اختلاف مٹ جانا چاہیے. پھر کیا اختلاف ہے؟ کیا کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی، میں نے آج تک کبھی رب ہونے کی قسم نہیں کھائی، اب کھا رہا ہوں. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اس کا فیصلہ آنے کے بعد، اور نام ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر دل میں تھوڑی سی تنگی بھی لاؤ گے تو میں تمہیں مومنوں کی صف سے باہر نکال کے پھینک دوں گا. لوگوں فکر کرو، فکر. آؤ، تم مسجد میں آئے ہو، تم نے دعا پڑھی ہے، کس کی سنت ہے اور کس کی سنت ہے؟ تم مسجد میں آ کے وضو کرتے ہو، اذان کہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسجد سے نکلتے ہو، جاؤ. تمہاری زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے عرش والے نے اپنے نبی کی سنت کو قیامت تک محفوظ نہیں کیا ہوا ہے. وہ تو وہ تھا. آخری بات سنیے پھر نماز پڑھتے ہیں. وہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے پاس گزارتا تھا جو وقت، تو صبح کہتا تھا الاعلان، اے میری بیوی، میری تنہائی کے معاملات بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرو. کوئی ہے؟ کوئی ایسا امام ہے؟ کوئی ایسا پیشوا ہے؟ کوئی ایسا قائد ہے؟ گناہوں کی بستیوں میں ڈوبے ہوئے امام بنائے پھرتے ہو. کیا اوقات ہے؟ یہ ایک دن بھی اپنی زندگی کا اس نبی کی پاکیزگی جیسا نہیں بنا سکتے جس طرح اس نے 23 سالہ اپنی بیویوں کے حجروں میں گزارے تھے. نہیں بنا سکتے ہیں. تو آؤ لوگوں، اپنے رب کو منوانا ہے. اگر ارادہ ہے کہ وہ تم سے پیار کرے تو اپنا جینا مرنا آمنہ کے لال جیسا بنا لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.